بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا سامنے آئی، اور پھر جب جج ابو الحسنات عمران خان اور ان کا آپس میں ٹاکرا ہوا تو اس وقت کیا تین مطالبات عمران خان صاحب کی طرف سے رکھے گئے، اس کا بھی حال احوال اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر پہلی دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہیں، حکومت کہیں، لیکن رائے صاحب رابطہ ہوا ہے عمران خان، تحریک انصاف اور پھر کچھ لوگ گئے ہیں ایوان صدر کے اندر بھی، اس کی تفصیل بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن رائے صاحب ایک خبر اور بھی ہے سپریم کورٹ پاکستان سے، جہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی بنیاد پر، اس فیصلے کی بنیاد پر نیب ترامیم کو اڑانے کے حوالے سے بھی ایک خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے راز صاحب، فرد جرم عائد ہونی تھی عمران خان کے اوپر، فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ عمران خان کے وکلا کی طرف سے عدالت میں جو موقف اختیار کیا گیا کہ ایک انکمپلیٹ جو چلان ہے اس کی بنیاد پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ آپ کو وہ تمام چیزیں جو پروسیکیوشن نے آپ کے خلاف عدالت کے سامنے رکھی، اس کی نقول جو ہیں وہ مہیا کی جائیں، لیکن ابھی تک وہ نقول عمران خان اور ان کے وکلا کو نہیں دی گئی۔ راج صاحب، جب چلان مکمل نہیں ہوا تو پھر فیصلہ یا فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے اس کی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی، اسے مؤخر کر دیا گیا ہے اور پھر مزید ایک تاریخ بھی دے دی گئی ہے۔ اب اس کے اندر عمران خان صاحب نے تین مطالبات جج ابو الحسنات سے کیے ہیں۔ پہلا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ایک تو اس کی اوپن ٹرائل کورٹ میں اس کی جو ہیرنگ ہے اوپن کورٹ کے اندر کی جائے اس ٹرائل کو، اور پھر گھر کے کھانے اور پھر ایکسرسائز مشین کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ انہیں مہیا کی جائے۔ اب ایک چیز سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وکلا کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ انہیں انگیج کریں اور اس معاملے کو جو عامر فاروق صاحب نے اوپن عدالت کا معاملہ تھا ٹرائل کورٹ کو دوبارہ ریپریمانڈ کیا، اسے بڑی عدالت میں لے کر جائیں۔ راجہ صاحب، کیا قانونی نقطہ اس کے اندر ہو سکتا ہے؟ انٹرا کورٹ اپیل کی طرف جائیں گے خان صاحب، یا سپریم کورٹ پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ اور پھر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آج عمران خان کو کس طرح لایا گیا، کس طرح ان کی تضحیک جو ہے مسلسل عدالت کی نگرانی میں کی جا رہی ہے۔ رائے صاحب دیکھیں عاشور صاحب، پہلے تو عدالت کے اندر جو دلخراش واقعہ پیش آیا عمران خان صاحب کے متعلق، وہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، اور کچھ آگے چل کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر عمران خان صاحب اور نواز شریف کے متعلق بھی ایک خبر شیئر کرتے ہیں۔ جج ابو الحسنات کی عدالت میں عمران خان صاحب پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جانی تھی۔ ایک ایسی صورتحال میں جب جج ابو الحسنات نے اپنے تحریری فیصلے میں یا تحریری آرڈر میں یہ غلط بیانی کی ایلیجڈلی کہ عمران خان صاحب کو چالان کی نقول دے دی گئی تھی، اور یہاں تک کہا گیا کہ ایلیجڈلی عمران خان صاحب نے چالان کی نقول پر دستخط بھی کر دیے، اور اس کو بھی پھر چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب اس پوری سچویشن میں جب عمران خان صاحب کو عدالت لانا تھا، کیونکہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ عمران خان صاحب عدالت کے اندر موجود ہوں، اور وہاں فرد جرم عائد کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کا ممکنہ طور پر جج کے ساتھ مکالمہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کو جب کمرہ عدالت کے اندر، یعنی اڈیالہ جیل میں جہاں پر یہ عدالت لگی ہوئی تھی، جب وہاں پر خان صاحب کو نہیں پہنچایا گیا بروقت، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے ان کو تشویش تھی کہ خان صاحب کو یہاں اب تک کیوں نہیں لایا گیا۔ اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب کو کمرہ عدالت میں لانے کے بجائے، جہاں وہ براہ راست اپنے وکلا سے بات کر سکتے تھے، جہاں وہ براہ راست جج صاحب سے مخاطب ہو سکتے تھے، تو بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو براہ راست کمرہ عدالت میں لایا جاتا، عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر ایک پنجرہ نما جو سیل ہے اسی عدالت کے سے متصل، وہاں پر عمران خان صاحب کو بالکل دہشت گردوں کی طرح کھڑا کر دیا گیا، یعنی سلاخوں والا ایک پنجرہ جس کے 3 اطراف سلاخیں ہیں اور اس کی عقب میں ایک دیوار ہے۔ تو وہاں پر آپ کے سابق پرائم منسٹر، جن کو ایک کلاس جیل ملنی چاہیے تھی، ان کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا، اور وہ وہاں سے براہ راست اپنے وکلا سے مخاطب نہیں ہو سکتے تھے، جج صاحب کے ساتھ کوئی مکالمہ نہیں کر سکتے تھے۔
اس کے بعد پھر جب وکلاء نے کہا اور اس پوائنٹ کو ریز کیا، اس کے بعد عمران خان صاحب کمرہ عدالت کے اندر آئے اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا، انہیں بھی ایک پنجرہ نما سیل کے اندر انہوں نے بند کیا ہوا تھا۔ اب ہاشمی صاحب اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ بڑے پرسنل ہو گئے، کیونکہ جج صاحب جو ہیں وہ اتنے پرسنل ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ ایسا لگا کہ وہ عمران خان صاحب کے مخالف کوئی وکیل ہیں۔ ایک تو وہ بڑے غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کو ہارمونیم کی طرح نہیں چلاؤں گا، میں اس کیس کو اسی صورت چلاؤں گا جس صورت میں یہ کیس چل رہا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ ظاہر کر دیا کہ وہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں ہر صورت جلد سے جلد سزا دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت جس طرح ہارمونیم آہستہ آہستہ بجایا جاتا ہے میں اس طرح نہیں چلاؤں گا، اس طرح نہیں اس کیس کو چلاؤں گا۔ تو اس سے تو ایک انہوں نے اپنا پورا جو مائنڈ ہے وہ ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکلاء نے یہ پوچھا کہ فرد جرم عائد کرنے کی جو آپ نے تاریخ مقرر کی، چالان کی کاپیز ہمیں رسیو نہیں ہوئی، عمران خان صاحب نے وصول نہیں کی، کس طریقے سے آپ فرد جرم عائد کر سکتے ہیں جب چالان کی کاپیز تک فراہم نہیں کی گئی؟ اب اس پوری سچویشن میں ایک بہت تشویشناک بات، جو ایک تشویشناک انکشاف ہوا ہاشمی صاحب، وہ یہ تھا کہ 22 افراد کے جو عمران خان صاحب کے خلاف بیان حلفی لیے گئے، 22 افراد کو ایک طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف گواہ بنایا گیا ہے اس سائفر کیس کے اندر، تاکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کروایا جائے۔ تو اس کے متعلق بھی یہ انکشاف ہوا کہ یہ جو 22 بیان حلفی ہیں، یہ بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالت کے حوالے کر دیا جائے اور عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالت میں ہو۔ اب بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ اس تضحیک آمیز سلوک کے بعد، جو کہ دوسری مرتبہ جج ابوالحسنات کی موجودگی میں ہوا، ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ آرڈر نہیں کیا کہ عمران خان صاحب کو اول تو 1 کلاس کی جیل ملنی چاہیے جہاں پر ان کا ایک صاف ستھرا بیڈ روم ہو، اٹیچ باتھ کی سہولت، اسی طرح اخبار کی سہولت، ٹی وی کی سہولت، اور ایک مشقتی کی سہولت، اور ایک لان ان کو ملنا چاہیے واک کرنے کے لیے۔ نواز شریف کو تو 2 مشقتی اور 2 لان ملے ہوئے تھے، ان کو تو سابق وزیر اعظم کے طور پر ٹریٹ کیا گیا، اگرچہ ان کا سٹیٹس مجرم کا تھا۔ یہ بات بڑے سمجھنے کی ہے کہ عمران خان صاحب کا سٹیٹس ملزم کا ہے، تو شاخانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ نواز شریف کو سزا بھی سنائی تھی احتساب عدالت نے، ان پر 80 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کیا تھا جو ابھی تک انہوں نے ادا نہیں کیا، اور وہ جرمانہ ادا کیے بغیر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ ریلیف لینے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ تو اس پوری سچویشن میں جب جج صاحب پی ٹی آئی کے وکلاء کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے، یا آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے جب جج صاحب کو لاجواب کر دیا، تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے 17 اکتوبر کو نہیں، اب 1 ویک کے لیے یہ جو فرد جرم ہے اس کو مؤخر کیا جائے اور پھر عمران خان صاحب پر فریم چارج کیا جائے گا۔ اب ہاشمی صاحب اس کے اندر 1 ہفتے کی ونڈو ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے مشاورت کی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یا تو ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل میں جانا چاہیے اس جیل ٹرائل کے خلاف، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق پر تو عمران خان صاحب عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق کے سامنے میرا کوئی کیس نہ لگایا جائے، کیونکہ پہلی پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ تو اب ایک آپشن تو یہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل میں چلے جائیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں۔ اب انٹرا کورٹ اپیل میں بھی ظاہر ہے کہ ایک آپشن پی ٹی آئی پروبیبلی چاہے گی کہ ایگزاسٹ کریں، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کی ساکھ چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے، جو بڑے نام نہاد جمہوریت پسند چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کے احترام کے حوالے سے ایک ساکھ انہوں نے نام نہاد بنائی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے 140 دن سے پرویز الہی بھی اغوا ہیں، جس طرح سے لوگوں سے پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، تو ابھی تک تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کسی قسم کا نہ نوٹس ہوا ہے، نہ کوئی ریمارکس آئے ہیں، یعنی ریمارکس تک جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے نہیں آئے۔ تو اب یہ 2 آپشن ہیں اس وقت، لیکن اس کے اندر 2 اور بڑے انکشافات ہوئے ہیں جو کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے لوگ گئے تھے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والے جو ان کے وکلاء ہیں انہوں نے 2 اور انکشافات کیے ہیں۔
ایک تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو جج ابوالحسنات صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو سہولیات فراہم کی جائیں، ان میں سے کوئی ایک سہولت بھی جیل میں عمران خان صاحب کو فراہم نہیں کی گئی۔ دوسرا انکشاف یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو اب بھی پیغامات دیے جا رہے ہیں، اب بھی عمران خان صاحب کو یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ اگر وہ بیرون ملک چلے جائیں تو ان کی رہائی ہو جائے گی، ان کو روکا نہیں جائے گا، تحریک انصاف کے اوپر جو قلدم کرنے کے لیے انہوں نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے وہ خدشہ کم ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کسی بھی صورت باہر جانے کے لیے، بیرون ملک جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے یہ واضح جواب دیا ہے کہ جو کوٹ ان کوٹ ان کے وکلاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے تو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا کہ میں نے صرف اپنے اللہ کے حضور جھکنا ہے، اس کے سوا میں نے کسی کے آگے نہیں جھکنا، اور میں اپنی قوم کو بھی نہیں جھکنے دوں گا۔ تو بہرحال اب یہ 6 دن کی ونڈو ہے، ان 6 دنوں کے اندر ایمپل ٹائم ہے کہ یہ پٹیشن فکس بھی ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک بہت اوریجنل کیس ہے۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو پھنسایا گیا ہے، ان کی جو پلی ہے وہ بڑی اوریجنل ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس جائے یا سپریم کورٹ میں، تو ان 6 دن کے اندر یہ ٹرائل کورٹ نے جو فرد جرم عائد کرنے کا ایک نام نہاد دوبارہ تاریخ مقرر کیا ہے، اس کے اوپر سٹے بھی آنا چاہیے، اور یہ جیل ٹرائل جو ہے اس کے حوالے سے بھی آرڈر آنا چاہیے کہ جیل ٹرائل ہمیشہ بدترین مارشل لاء کے دور میں ہوتا ہے۔ جیل ٹرائل ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے حقائق چھپانے ہوں، جب آپ نے صحافیوں کو حقائق تک رسائی نہ دینی ہو، تو اس لیے یہ جیل ٹرائل کے حوالے سے بھی اب اعلیٰ عدلیہ کا حکم آنا چاہیے۔ اچھا صاحب، دوسری جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ ہوا ہے، مرتضیٰ سولنگی صاحب گئے شفقت محمود صاحب سے ملنے کے لیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کسی طرح جو انتخابات ہیں اس کا ماحول کو سازگار بنائیں۔ اب یہ ان کا جانا یا پھر عارف علوی صاحب سے جو ریکویسٹ کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک بریک تھرو جو ہے وہ ہونا چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی طریقہ ہوگا، بریک تھرو ہوگا، یا ملاقاتیں ہوں گی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا؟ کیونکہ مرتضیٰ سولنگی صاحب سے پہلے محمد علی درانی صاحب نے بھی یہ بات کہی، اور پھر اعتزاز یہ جو آپ کے عارف علوی صاحب ہیں ان سے جا کر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ملے ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے ایک ریئیکشن بھی دیا گیا اس ملاقات کے حوالے سے کہ مرتضیٰ سولنگی نے ریکویسٹ کی تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے، یہ جو شفقت محمود صاحب ہیں ان سے ملاقات ہم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنا موقف رکھیں، ان کی سنیں، کچھ اپنی سنائیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے برف پگھلے گی؟ لیول پلینگ فیلڈ کی اگر ہم بات کریں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تحریک انصاف کو کسی جلسے کی اجازت نہیں ملی۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں، انتظامات بھی ہو رہے ہیں، مینار پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا جلسے کی اجازت بعد میں ملتی ہے، لیکن پہلے سے پولیس پروٹوکول کے اندر جائزہ لینے کے لیے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کرسیاں لگ رہی ہیں، ڈیمارکیشن ہو گئی، مینار پاکستان کی تقسیم ہو گئی، لیکن یہ سہولیات عمران خان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ ہاشمی صاحب، 2 طاقتور شخصیات کی ایوان صدر آمد جن کا تعلق پاکستان ملٹری سے ہے، اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو شفقت محمود جو ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں، اور ابھی تک تو انہوں نے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کی، اور ان کو پریس کانفرنس کرنے کے لیے کوئی شاید ابھی تک کسی دباؤ کا سامنا بھی نہیں ہے۔ لیکن شفقت محمود کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان سے ان کے رابطے بھی ہمیشہ رہے ہیں۔ دوسری جانب محمد علی درانی، یہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں وزیر اطلاعات رہے، اور ان کے متعلق بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عام طور پر جس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کوئی میسج کنوے کرنا ہو اس وقت محمد علی درانی کو بھی کبھی کبھار استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن محمد علی درانی اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت تو ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کوئی خاص سیاسی حیثیت نہیں ہے، تو وہ کبھی کبھی اپنی سیاسی حیثیت کو، سیاسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی اس طرح کے پیچیدہ مواقع پر ہیڈ لائن میکر بننے کے لیے وہ اس طرح کی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے ایک بہت قداور شخصیت کی ضرورت ہے، ایک ایسی قداور شخصیت جس کا اسٹیبلشمنٹ پر بھی اثر و رسوخ ہو اور جس کی بات عمران خان صاحب بھی تسلیم کر سکیں۔ تو کم سے کم محمد علی درانی جو ہیں وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے
کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی افہام و تفہیم کی صورتحال پیدا کر سکیں، اگرچہ محمد علی درانی 2 مرتبہ یہ ایوان صدر میں صدر عارف علوی سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اب جو یہ آپ کے نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی، ان کے متعلق جو بات کی گئی کہ ان کی خواہش کے اوپر شفقت محمود ان سے جا کر ملے اور صاف اور شفاف الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب ہاشمی صاحب اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ تحریک انصاف کو انگیج کرنا، اس لیے نہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے، صرف اس حد تک انگیج کرنا کہ تحریک انصاف کو ایک جھانسے میں رکھا جائے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، حالانکہ ابھی تو الیکشن ہو ہی نہیں رہا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ جنوری کے آخری ہفتے میں جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن کروائیں گے، وہ الیکشن اس وقت کھٹائی میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بڑی ایک دلچسپ خبر آئی ہے۔ یعنی ایک تو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اور کور کمانڈرز کانفرنس جب بھی ہوتی ہے اس طرح کے مواقع پر تو اس کے جو اعلامیہ آتا ہے، عام طور پر اس کے اعلامیے میں صرف یہی لکھا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بات ہوئی، دہشت گردی سے نمٹنے کے معاملات پر بات ہوئی، اور سرحدی معاملات پر بات ہوئی۔ لیکن ہمیشہ، چونکہ میں ڈیفنس بیٹ بھی کور کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کے جو سیاسی حالات، خاص طور پر اگر پیچیدہ سیاسی حالات ہوں تو ان پر بھی بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی عمران خان صاحب، پی ٹی آئی، اگلے الیکشن کا معاملہ، اور خاص طور پر اس وقت جو فوج اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، یہ تمام معاملات انڈر ڈسکشن آئے ہیں۔ کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک دلچسپ ٹرینڈ جو ہے وہ آج میں نے دیکھا ہے، یہ حافظ صاحب کے نام سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور اس کے اندر ٹویٹس کیے گئے ہیں کافی زیادہ تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ ٹرینڈ صبح سے آپ کے ٹویٹر کے اوپر جو ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس میں یہ کچھ فگرز دیے گئے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت میں 0.2% کے اوپر گروتھ ریٹ چلا گیا تھا، اور آگے آپ کی آؤٹ لک جو ہے وہ 3.5% پر نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی ہیں، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ فوج کو اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے، اور یہ بھی تاثر دیا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم نے یہ جو آپ کی 16 ماہ کی ناکام ترین حکومت جس نے ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا شہباز شریف کی، تو اس کے بعد اکانومی کو ریوائیو کرنا شروع کیا ہے، اور آپ کا جو سٹاک ایکسچینج ہے وہاں سے کچھ پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں۔ یہ بڑے دعوے کیے گئے ہیں جن کو فگرز کے ساتھ سپورٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور آبویسلی اس میں کچھ حقیقت بھی ہے کہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے، پیٹرول کی قیمت اگرچہ پہلے کوئی 3 گنا بڑھا کر اب 1 گنا کم کی گئی ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتیں کم ہونا یہ بھی ایک ناممکنات میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا تاثر یہ ہے کہ وہ جلدی الیکشن نہیں کروانا چاہتی، وہ کچھ جنوری میں الیکشن کروانے کے حق میں نہیں ہے، اور اس وجہ سے شاید جو آپ کے نگران وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں۔ ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بھی کوئی کلو ملا ہوا ہے کہ ابھی ان کی وزارت اعلیٰ ابھی کچھ اور عرصہ چلے گی، وہ جنوری میں جانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس وقت فوج نے جو ایفرٹس کی ہیں، یعنی ایک طرف تو دہشت گردی کے خلاف تو کی ہیں، ایک یہ اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس کے اثرات دیر پا نہیں رہ سکتے، کیونکہ فوج ہمیشہ یہ ایفرٹس جاری نہیں رکھ سکتی۔ فوج کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں، جو کہ سرحدی رسپانسبلٹیز ہیں، دہشت گردی کے خلاف چیلنجز ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ جو ثمرات ہیں یہ ضائع ہونے شروع ہوں، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، بر وقت الیکشن ہونا چاہیے، اس کے اندر جو بھی جماعت جیتے فوج پورے طریقے سے کام کرے جس طرح سے ابھی کام کر رہی ہے بیک گراؤنڈ میں رہ کے، اور اسی طرح ملک آگے جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت پلان کیا بنایا گیا؟ کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک طرف تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب یہ پلان نون لیگ کے لوگ نجی محفلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں جیل کے اندر ہوں گے۔ اس طرح کی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو عمر قید دینے کا ایک پلان بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جب وہ سپیریئر کورٹس میں
ظاہر ہے کہ وہاں سے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوں گے سارے فیصلے. اس طرح کے فیصلے تو سپیریئر کورٹس میں کھڑے نہیں ہوتے. لیکن پلان یہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے, لمبی سزا سنانی ہے. مین وائل تحریک انصاف کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہوں گے, اگر اس کو کالعدم نہ بھی کیا گیا تو ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا جائے گا کہ وہ ٹکٹ نہ لیں. لیکن اس کے باوجود یہ پلان کام نہیں کر سکتا. نمبر ون کہ صرف تحریک انصاف اگر کالعدم نہ ہوئی تو اگر عمران خان صاحب نے صرف وکلاء کو بھی ٹکٹ دے دیے, ہر وکیل کو اٹھانا بھی ممکن نہیں ہے. کیا آپ تمام پی ٹی آئی کے وکلاء کو یا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اٹھا لیں گے؟ تب بھی عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف واپس آنے کی پوزیشن میں ہے. تو اس لیے یہ پلان تو بنائے جا رہے ہیں, لیکن یہ ریاست کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے. شریف خاندان تو اس دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں دوبارہ پاکستان پر مسلط ہو جائے گا, لیکن ریاست کے سینے پر جو زخم لگیں گے یہ خدا نخواستہ پھر کسی اسی طرح کے سانے کی جانب جائیں گے جس طرح کا مشرقی پاکستان کا سانیہ ہوا تھا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی ایک ایسی ملاقات جو کہ ایوان صدر میں ہوئی, جس کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا, جس کے متعلق انیشلی میڈیا کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی گئی, اور یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس میں ایوان صدر کے عملے کو ایک خاص فلور تک محدود کر دیا گیا, اور ایوان صدر کے عملے کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی صدر عارف الوی سے یہ ملاقات ہونی ہے. عام طور پر صدر عارف الوی یا کوئی بھی صدر ہو یا کوئی بھی سرکاری عہدیدار یعنی پرائم منسٹر کے لیول کا یا صدر کے لیول کا, تو اس کی مصروفیات کا سکیجول 2-3 دن پہلے طے کر لیا جاتا ہے, اور ایوان صدر کو یا وزیر اعظم ہاؤس کو ان ملاقاتوں کے متعلق علم ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس کے متعلق نہ صرف یہ کہ ایوان صدر کے جو عملہ ہے ان کو اس ملاقات کے متعلق کوئی معلومات نہیں تھی, بلکہ جب ان کو ایک فلور پر محدود کیا گیا تو انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے واٹس ایپ استعمال نہیں کرنا, اپنے موبائل فون استعمال نہیں کرنے, اور جو آپ کی باہر کی دنیا ہے اس کے ساتھ آپ نے کوئی رابطہ نہیں کرنا. اب اس پوری سچویشن میں یعنی یہ جو ملاقات ہوئی صدر عارف الوی کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی, اس کے کانٹیکسٹ میں ایک بہت بڑی ہیپننگ ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت اور عمران خان صاحب کی پارٹی یا عمران خان صاحب کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے, یعنی یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ اب ایک بڑی ہیپننگ ہوئی ہے. پہلی مرتبہ فوجی قیادت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے, کیونکہ اب 2 مزید شخصیات جو ہیں اسی ملاقات کے کانٹیکسٹ میں یعنی آرمی چیف اور صدر عارف الوی کی ملاقات کے کانٹیکسٹ میں 2 شخصیات پہنچی ہیں ایوان صدر, اور یہاں پر عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا گیا صدر عارف الوی کو. ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا تھا یا یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب صدر عارف الوی سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں, کیونکہ صدر عارف الوی کے متعلق یہ تاثر بنا کہ جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ان سے ملاقات کی تو شاید بٹوین دی لائنز ان کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اپنا کوئی رول پلے کرنے کے لیے کوئی زیادہ پرجوش کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد صدر عارف الوی نے 6 نومبر کی تاریخ تو دی الیکشن کے لیے, لیکن اس کے اوپر نہ تو انہوں نے زور دیا, اور ساتھ ہی اس اعلامیے کے اندر یعنی ایوان صدر کے اعلامیے کے اندر الیکشن کمیشن کے موقف کو بھی انڈورس کر دیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ تاریخ دینے کا اختیار ان کا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ جو 2 شخصیات ملی ہیں عمران خان صاحب کی نمائندہ شخصیات, جن میں ایک عمیر نیازی شامل تھے اور اسی طرح ایک رؤوف حسن جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں اس وقت تحریک انصاف کے. تو عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا گیا ہے صدر عارف الوی کو کہ آپ اگلا الیکشن بروقت کروانے کے لیے آپ کے پاس جو آئینی اختیار ہے اس کو استعمال کریں, آپ اپنے آئینی اختیارات کے تحت احکامات صادر کریں, آگے اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بعد کی بات ہے. لیکن اس کے بعد ہاشمی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی جماعت کے درمیان مذاکرات کے متعلق خبر آئی ہے یہ بڑی اہم ہے, کیونکہ اب اس خبر کی پی ٹی آئی کے لیول پر آفیشیل لیول پر بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ہاں مذاکرات کے حوالے سے
ایک مثبت پیش رفت کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ ایک ایسے کانٹیکسٹ میں اور ایک ایسے پس منظر میں کہ جب ایک ہائی پروفائل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، عمران خان صاحب کے متعلق شریف خاندان نے یہ تاثر بنا رکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور صدر عارف الوی چونکہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ جب جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف برسر پیکار تھی تو اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ کوئی ثالثی کی صورت نکل آئے۔ تو اب اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایک اور شخصیت ایوان صدر پہنچی ہے۔ اس شخصیت کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور اس شخصیت نے صدر عارف الوی سے پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں یا دوریاں کم کروانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مصدقہ خبر ہے کہ صدر عارف الوی کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا ہے پی ٹی آئی کی ایک شخصیت کی جانب سے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت اور تحریک انصاف کے درمیان 9 مئی کے واقعات کو لے کر جو ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور صدر عارف الوی اس کے اندر کس قسم کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی تصدیق اب پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن، انہوں نے بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا تو پہلے دن سے یہ سٹینس تھا کہ ظاہر ہے کہ 75 سال سے اچھا یا برا، اب یہ ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے اندر رول ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر ایک رول ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ چونکہ اب ایک فریق بن چکی ہے، تو نئے الیکشن کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کو اسی طرح جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جا سکتا ہے، یا ایک وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کیسے ہوگا۔ اب صدر عارف الوی نے اپنے کارڈز کیسے کھیلنے ہیں، کیونکہ ان کے لیے 2 بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک تو ان کو جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے اللیجڈلی مبینہ طور پر بٹوین دی لائنز پیغام بھجوایا گیا تھا کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کچھ زیادہ سرگرمی نہیں دکھانی۔ دوسرا اللیجڈلی پیغام ان کو یہ پہنچایا گیا تھا کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو آپ نے ٹویٹس کیے تھے اس طرح کے ٹویٹس اب آپ نے دوبارہ نہیں کرنے، یعنی جس طرح سے آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ میرا عملہ اس بل کے معاملے پر میری بل کے خلاف، میری مرضی کے خلاف گیا۔ تو ایک طرف تو عمران خان صاحب کچھ حد تک اس بات پر ناراض نظر آتے ہیں کہ صدر عارف الوی نے کوئی اگریسو سٹینس نہیں لیا الیکشن کے معاملے پر، اور دوسری جانب ان کے پاس اب یہ بھی ٹاسک ہے کہ کس طریقے سے فوجی قیادت اور تحریک انصاف کے درمیان یہ دوریاں اور غلط فہمیاں ختم کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس کا سارا فائدہ اس وقت شریف خاندان اٹھا رہا ہے۔ یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے کہ اگلے دھاندلی زدہ الیکشن میں نواز شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے بننا ہے پرائم منسٹر، شہباز شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے بننا ہے، تو اس میں ان کا تو فائدہ ہوگا، لیکن دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کا بہت نقصان ہوگا۔ سارے سوالوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہوگا، اور آف کورس اگر اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف لڑیں گے تو تحریک انصاف کو بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ ایک آپ کہہ لیں انیشیٹو لیا گیا۔ لیکن یہاں ہاشمی صاحب ایک اور اہم خبر بھی ہے، یعنی ایک ایسی خبر جس کا تعلق عمران خان صاحب سے، عمران خان صاحب کی جو جیل ہے اس سے بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو جیل کے اندر اس وقت پاکستان کی تاریخ کی آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی سابق پرائم منسٹر کو انیشلی بوگس ترین کیس کے اندر اس قسم کے جبر کا سامنا کرنا پڑا ہو اور اس طرح کی اطلاعات پھیلائی جائیں۔ یعنی بھٹو صاحب کو تو پھانسی دی گئی، لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب کے متعلق یہ اب ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو عمر قید دے دی جائے گی، عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ سزائے موت سنا دی جائے گی سائفر کیس میں، تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جو ان کی قانونی ٹیم گئی ہے انہوں نے 2 بڑے اہم پوائنٹ شیئر کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو کوئی سہولیات میسر ہیں جیل کے اندر یا سہولیات میسر کر دی گئی ہیں، ان میں سے کوئی سہولت عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں شیر افضل مربت اور اسی طرح نعیم پنجھوتا،
انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جب ہم نے ان سے ڈیل کے متعلق پوچھا کہ کیا آپ کی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا کسی اور حلقے کی جانب سے آپ کو پیغامات آ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میری ڈیل صرف عوام کے ساتھ ہے، میرا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے، میں کسی صورت کسی بھی قیمت پر چاہے میری جان چلی جائے میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ لیکن اگین میسج جو دیا گیا وہ یہ تھا، اس کو آپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور صدر عارف الوی کی ملاقات، رؤوف حسن اور صدر عارف الوی کی ملاقات کے کانٹیکس میں دیکھیں تو میسج یہ دیا گیا کہ ہاں الیکشن کے لیے، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے جو ایک گرینڈ ڈائلاگ ممکنہ طور پر شروع ہو سکتا ہے، اس کا حصہ بننے کے لیے میں تیار ہوں، اور صاف اور شفاف الیکشن کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور باقی جو سیاست کے اور الیکشن کے فریق ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ اگلے 2-3 ہفتے بڑے اہم ہوں گے۔ حالانکہ اس کے اندر ایک پلان تو جو فائنلائز کیا جا چکا ہے، وہ پلان تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں اپریل کے آخر تک، کیونکہ جنوری کے آخر میں تو الیکشن نظر نہیں آ رہے، اپریل کے آخر تک عمران خان صاحب کو ہر صورت میں جیل کے اندر رکھنا ہے۔ اور دوسرا پلان یہ ہے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کی انتخابی طاقت کو کچلنا ہے، کیونکہ اگر تحریک انصاف کالعدم نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد تحریک انصاف موجودہ سرویز کے نتائج میں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ 66% سے زائد ووٹ لے گی۔ لیکن یہاں ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان تھا بلہ، اب یہ بلے کا نشان تحریک انصاف سے چھیننے کی کوشش کی گئی تھی، اور کوشش یہ تھی کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہ رہے، لیکن استحکام پاکستان، نام نہاد استحکام پاکستان پارٹی، اس نے بھی بلے کا نشان مانگا تھا۔ لیکن اب چونکہ سابق صدر پرویز مشرف کی پارٹی کا نشان عقاب یہ خالی ہو گیا تھا، اس وجہ سے اب استحکام پاکستان پارٹی نے عقاب کا نشان مانگا ہے الیکشن کمیشن سے۔ اب یہاں پر نواز شریف، ان کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درخواستیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر 80 لاکھ پاؤنڈ کا جو جرمانہ کیا گیا تھا نواز شریف پر، اس کی ادائیگی کے بغیر اور اپنی سزا پورے کیے بغیر نواز شریف کو ریلیف دیا، تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ صرف عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے والی ایک فیکٹری تھی۔ اس لیے یہ جو پٹیشنز اگلے 24 گھنٹے میں نواز شریف کی جاری ہیں، ان کے فیصلے بھی بہت قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ بہت شکریہ راج صاحب، ویڈیو یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔